بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے 2 دن میڈیا پر خبریں گرم رہیں۔ پہلے دن تو مسلم لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ نے جو بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کی ہوگی، لیکن ہماری انقلابی لیڈر محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے بعد میں شاید پرانے کارکنوں کے زور دینے پہ یا پھر شاید اپنا بیانیہ جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جیسے وہ کہتی ہیں، حالانکہ وہ اینٹی آرمی بیانیہ ہے، کو رنگ لگانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے نہ صرف ان کے حق میں بڑا زبردست بیان دیا بلکہ اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی طرح بد دعائیں بھی جنرل باجوہ کو دیں کہ ان کی وجہ سے ان کے گھر کی عزت پامال ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ناظرین کرام، میں ایک تاریخ اور صحافت کا ادنیٰ سا طالب علم ہونے کے ناطے جاوید ہاشمی صاحب کو جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، یہ 1973 یا 72 یا 73 کی بات ہے، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ جاوید ہاشمی صاحب ماشاءاللہ جمعیت کے چونکہ تھے، انہوں نے لاہور میں یونیورسٹی میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے، اور خاصے پرجوش بھی تھے۔ انہوں نے بنگلہ دیش نامنظور مہم میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ان دنوں کو تو بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے بین الاقوامی اسلامی سربراہی کانفرنس کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب سے اس مسلم ممالک وجود میں آئے ہیں، شاید پہلی اور آخری وہی اسلامی سربراہی کانفرنس تھی۔ اس کے بعد نہ ہم نے کبھی سنی نہ کبھی ہوئی۔ OIC کے نام سے ایک پکھنڈ بازی ہم نے دیکھی جو آج تک جیسی تیسی چل رہی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ جماعت اسلامی کی جمعیت کی جو مہم ان کے خلاف چل رہی تھی اس کے سرخیل لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور مجیب الرحمن شامی صاحب کے ساتھ ان کا خاصا یارانہ ہوتا تھا۔ تو یہاں رانا چیمبر پرانی نارکلی میں یہ محفل لینے لگا کرتی تھی۔ خاکسار بھی اپنی توفیق کے مطابق وہاں آتا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ جو مہم چلی ہے ہماری اسلامی جمہوری محاذ کی، 9 ستارے چاندی دے تے پتر اندرا گاندھی دے، اس میں آپ نے بڑا جذبہ ایمانی سے حصہ لیا، خاصے کارنامے بھی کیے بس، لیکن اس کا اجر آپ کو ملا کیونکہ آپ کے ساتھ جناب مجیب الرحمن شامی جیسے اس اساتذہ موجود تھے جو جنہیں یہ فن آتا ہے کہ جو حکومتی ایوانوں سے کس طرح خراج وصول کیا جاتا ہے۔ تو آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شامل تھے۔ آپ اس زمانے میں صرف یہی سمبل تھا جمہوریت کا اور امریت کا، آپ جنرل ضیاء الحق کے مقربین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں اہم ترین کردار دس وے اور دیٹ وے بالواسطہ یا بلا واسطہ ادا کیا، اور آپ نے کبھی زندگی میں ایک لفظ جنرل ضیاء الحق کے خلاف نہیں کہا، جو اس ملک کی سب سے بڑی آمریت تھی، جو اس ملک کے سب سے بڑے اس لیے آمریت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور جنہوں نے کچل کے رکھ دیا جمہوریت کو ایسی تیسی، جن کے دور میں کسی پاکستانی ڈکٹیٹر نے، فوجی ڈکٹیٹر نے آج تک لوگوں کو کوڑے نہیں مارے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیپل پارٹی کے کارکنوں کو حکومت میدان میں، کھلے میدان میں کوڑے مارتی تھی، اور جس بندے کو کوڑے لگتے تھے اس کو باندھ کے ایک سیڑھی کے ساتھ
اس کے منہ کے نزدیک سپیکر لگا ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر، کہ مجمع دیکھے اس کی چیخیں پوری طرح مجمع کو سنائی دیں۔ آپ الا ماشاء اللہ، اور اس حکومت کے بہت بڑے سرخیل تھے جناب جاوید ہاشمی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے ٹویٹر پر بھی اپنے جو جنرل شعیب کے بیان کے جواب میں جو آپ نے باتیں کی، اس میں بڑی ہوشیاری سے آپ جنرل ضیاء الحق کو گول کر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایوب خان کی آمریت کے خلاف لڑا، میں جنرل فلانا یہ، اور اس کے بعد چھلانگ لگا کہ سیدھے آپ آتے ہیں جنرل مشرف پہ۔ لیکن درمیان میں بہت بڑا جو ایک دور ہے 11 سال قریباً، وہ جنرل ضیاء الحق آپ چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور والا 11 سال آپ فوجی بوٹوں کے ساتھ ہی، معاف کیجئے، قدم با قدم چلتے رہے ہیں۔ میں تو آپ کی عزت ہی کرتا ہوں، میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا۔ اب اصل میں آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ایک جوشیلے بہادر کارکن ضرور تھے، اور آپ نے اس کا مظاہرہ بھی کیا جب میاں نواز شریف کا دور آیا، تو اس میں آپ کو، آپ کی بیٹی کو ٹکٹ ملے، آپ اسمبلی میں گئے، اور آپ نے وہ مراعات حاصل کی جن کا کوئی تصور ہی کر سکتا، یعنی جتنے ہاتھ آپ مار سکتے تھے آپ نے مار لیا۔ محکمہ اوقاف کی زمینوں پہ قبضے، یہ تو بچہ ملتان کا سر جانتا، خدا کا خوف کریں۔ اب آپ اس پہ یا تو بتا دینا کہ یہ جو زمین تھی یہ محکمہ اوقاف کی نہیں تھی، یہ آپ کی آبائی جائیداد تھی تو ہم مان لے رہی تھی۔ اب آپ جو عمران خان آپ سے دشمنی کر رہا ہوگا، میں آپ کی بات، میں کہتا ہوں عمران خان نے آپ سے بدلہ لیا ہے، کیونکہ آپ نے بڑا نقصان پہنچایا۔ اگر آپ عمران خان کی پارٹی میں رہتے تو عمران خان جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن جاتا، لیکن آپ پارٹی سے نکل گئے تو وہ صرف پاکستان کا وزیر اعظم ہی بن سکا۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ عزم کیا کہ میں اور کچھ کروں یا نہ کروں لیکن کرپشن میں نے نہیں چھوڑنی، تو اس نے ہر چھوٹے بڑے کو کرپشن کا کہ جو تھے مرغے مرغیاں کنگ سب کو اس نے کھینچا۔ دیکھیے لاہور میں رہتے ہوئے کوئی لاہور کا بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کھوکھر برادران کے خلاف کوئی حکومت کارروائی کرے گی۔ فوج نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں، جنرل مشرف فوجی تھے، یہ جو تھے جنرل ضیاء الحق فوجی تھے، اس دور میں بھی ان کے قبضے تھے، اب بھی ان کے قبضے تھے، لیکن یہ ڈنڈا ان کو صرف ہوا ہے تو اس دور میں ہوا۔ اسی طرح پنڈی کے بڑے بڑے جو ہیں، ایک ریاض ملک کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانے ان کے معاملات چونکہ کورٹ میں ہیں، تو اب یہ کورٹ کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کا انصاف چونکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں ان کا معاملہ ہے۔ عمران خان کا سب سے بڑا جو ان کو مطعون کیا جاتا تھا وہ ان کی زلفی بخاری کی دوستی کی وجہ سے کیا جاتا تھا۔ زلفی بخاری وہ بندہ ہے جس نے کینسر ہسپتال بنوانے میں بنیادی کردار ادا کیا، جتنی اس بندے نے فنڈ ریزنگ کی تھی کوئی تصور ہی کر سکتا ہے کہ کی ہوگی۔ بہرحال غلط یا صحیح، عمران خان نے یہ جو پنڈی روڈ سکینڈل ہے اس میں زلفی کو جو رگڑا دیا ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اگر وہ عمران خان پر کچھ اس کو ایسا امید ہوتی تو عمران خان سے استعفیٰ نہ دینے دیتا۔ تو جاوید ہاشمی صاحب، آپ یہ بار بار نہ فوج کا تانا نہ دیا کریں کہ آپ باغی بوگی ہیں۔ آپ کی بغاوت جو ہے وہ جو تاریخ کا، سیاسیات کا، حالات حاضرہ کا طالب علم بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ جو کارنامے آپ نے جنرل ضیاء الحق کی خدمت کے لیے ادا کیے، آپ جانے دیں اس بات کو، نہ یہ کریڈٹ لیں۔ ہاں، مشرف کے دور میں وہ جو آپ کا ایک ہیروئزم آپ کے اندر ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، لیکن ریوارڈ آپ کو کبھی نہیں ملا۔ وہ جب آپ جیل میں گئے تھے تو اس وقت بھی واپسی پر کچھ بھی نہ، آپ کو ہم نے کرین پر ٹنگے ہوئے دیکھا ہے
بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جو احتجاج ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں آپ نے کیا ہے، اور آپ کی جو موجودہ بیماری ہے اس کی وجہ بھی یہ پریشر ہی ہیں آپ پر، جو سیاسی پریشر تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف فیملی ہے، ان کے اپنے ہیں ترجیحات، وہ قربانی شربانیوں کو نہیں وہ کچھ سمجھتے، اگر سمجھتے تو پھر لاہور سارا بھرا پہ ہے جس نے ان کے لیے قربانیاں دیں۔ تو میری آپ سے بڑی ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ فوج کو گالی دیں لیکن اس میں جنرل ضیاء کو بھی شامل کیا کریں۔ ان کو وہ کوئی مریخ سے نہیں آئے تھے، یا وہ کوئی سیولین محکمے کے سربراہ نہیں تھے، وہ بھی ایک فوجی تھے جنہوں نے اس دور میں یہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کا چکر دے کے 3 مہینے کے لیے اقتدار حاصل کیا، اور مرتے دم تک اس سے چمٹے رہے، اور آپ ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔